الوؤں میں دلچسپی رکھنے والے بعض حضرات کے لیے یہ خبر باعث صد مسرت ہوگی کہ یورپ میں ایک ماہر جانوراں نے الوؤں کے بارے میں بے شمار حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ جب پردہ اٹھایا گیا تو پردے کے پیچھے بھی الو ہی تھے، جو ایک اطلاع کے مطابق یہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے گا رہے تھے۔ بہرحال ان صاحب نے برسوں کی الو ریسرچ کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ الو بس الو ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ الوؤں کے بھی طبقے ہوتے ہیں اور ان میں کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ بس الو کے پٹھے ہوتے ہیں اور یہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اس طرح ان کی تحقیق کے مطابق الو آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں۔ بس ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں الو تحقیق پر مناسب توجہ نہیں دی گئی، ورنہ ہمارے یہاں الوؤں کی کیا کمی ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک الو ہے اور بڑا بڑا الو ہے، بلکہ ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے۔ اگرچہ میں نے الوؤں پر زیادہ تحقیق نہیں کی، لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں جو خود بخود آشکار ہوتے گئے۔ مثلا یہ کہ الوؤں کی بلکہ پاکستانی الوؤں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلے تو 2 قسم کے ابتدائی الو ہوتے ہیں، یعنی بڑے الو اور چھوٹے الو۔ پھر بڑے الوؤں میں ایک ذرا چھوٹے ہوتے ہیں، اور اس طرح چھوٹے الوؤں میں بھی ذرا چھوٹے الو اور بہت ہی چھوٹے الو۔ ان 4 اقسام کے الوؤں میں ایک قدر مشترک پائی جاتی ہے، اور وہ ہے الو ہونا۔ ویسے محاورے کے لحاظ سے بڑے الو کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، مثلا یار وہ تو بڑا الو ہے۔ یاد رہے کہ یہ کبھی نہیں کہا جاتا کہ یار وہ تو چھوٹا الو ہے۔ الو انسانی حماقت کا آنکھیں جھپکتا ثبوت ہے۔ اہل یورپ اسے عقل و دانش کی علامت کے طور پر اپنی درسگاہوں کی نشانی بناتے ہیں۔ اکثر یونیورسٹیوں کے لیٹر ہیڈ پر الو کی شکل بنی ہوتی ہے، اور ادھر مشرق میں الو کو حماقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ الو اور بیوقوف کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں الو کا کوئی قصور نہیں، یہ انسان ہے جو ایک پرندوں کو بیک وقت عالم اور احمق سمجھتا ہے۔ شفیق الرحمان نے تذکرہ نادری میں ایک الو شناس کا ذکر کیا ہے جو الوؤں کی بولی سمجھتا تھا، یعنی یہ الو تحقیق مشرق میں بہت پہلے ہو چکی ہے۔ اور یہ جو اب کہا جا رہا ہے کہ الو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ نادر شاہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ظاہر ہے الو شناس اسی لیے الوؤں کی بولی سمجھتا تھا کہ الو بولتے تھے، نہ بولتے تو بولی کیا خاک سمجھتا۔ یوں بھی پاکستان میں بولنے والے الو کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ مثالیں دے کر واضح کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، آپ اپنے آس پاس نگاہ ڈالیں تو آپ کو منہ بولتا ثبوت مل جائے گا۔ ویسے میں نے آج تک الو نہیں دیکھا۔ اس پر آپ یہ مت کہیے گا کہ نیچے کیا دیکھ رہے ہو، میری طرف دیکھو۔ الو کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور وہ انہیں متواتر جھپکتا رہتا ہے۔ الو بنیادی طور پر ایک غیر جذباتی پرندہ ہے، اور اسی لیے وہ کبھی بھی اپنی مادہ کے ساتھ چہلے کرتا نہیں دیکھا گیا، جس طرح کے دیگر پرندے کبوتر اور مرغ وغیرہ کرتے ہیں، اور یوں برسرعام کرتے ہیں کہ ان پر فحاشی کے الزام میں مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ الو ایسا نہیں کرتا، وہ جو کچھ کرتا ہے چھپ کر کرتا ہے۔ ظاہر ہے اگر الوؤں کی نسل جاری ہے تو وہ اس لیے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے۔ بعض لوگ الوؤں سے شدید محبت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ الوؤں سے شدید محبت کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر الوؤں کے بارے میں غیر جانبدار ہوں، کیونکہ اگر میں الوؤں کے حق میں بات کروں گا تو مجھ پر الو نواز ہونے کا الزام لگے گا۔ اگر ان کے خلاف بیان دوں گا تو کہا جائے گا کہ لو، غریب الوؤں نے اس کا کیا بگاڑا ہے جو ان کے خلاف ہو گیا ہے۔ حالانکہ الو صبح کی نشریات کی میزبانی تو نہیں کر سکتے۔ غیر جانبداری میں یوں بھی بڑے مزے ہیں، یعنی رند کے رند رہے اور ہاتھ سے الو نہ گیا۔ اور اگر ہاتھ میں 2 الو ہو تو پھر یہ کہا جائے گا کہ رند کے رند رہے اور ہاتھ سے الو نہ گئے۔ اگر الو آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اپنی زندگی، اپنے نظام اور رہن سہن کے بارے میں ہی بات چیت کرتے ہوں گے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ ایسے باشعور پرندوں کے یہاں الیکشن بھی ہوتے ہوں گے۔ یہ الیکشن جماعتی ہوتے ہیں یا غیر جماعتی، اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ان میں پسندیدہ امیدوار کے حوالے سے نعرہ زنی تو ہوتی ہوگی۔ مثلا ساڈا الو آوے آوے، ہمارا الو بہترین الو،
الو مت بنیے، صرف ہمارے الو کو ووٹ دیجیے۔ الو ساڈا شیر ہے، باقی ایر پھیر ہے۔ الو ہمارے بھائی ہے، باقی سب نائی ہے۔ ان الیکشنی نعروں کے علاوہ الو کے انٹرویو بھی اس سلسلے میں اخبارات کی زینت بنتے ہوں گے۔ چنانچہ ایک مختصر الو انٹرویو پیش خدمت ہے۔ آپ کیا ہے؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں ایک اعلیٰ کوالٹی کا الو ہوں؟ آپ الو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میں شتر مرغ نہیں ہوں۔ بہت خوب، یہ فرمائیے کہ آپ کب سے الو ہے؟ کچھ ٹھیک طرح سے یاد نہیں، لیکن جب سے ہوش سنبھالا اپنے آپ کو الو پایا۔ آپ بنائے گئے تھے یا بنے بنائے تھے؟ ویسے تو میں بنا بنایا تھا، لیکن تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی، اس لیے میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا خود بھی بنا لیا تھا۔ اور آپ عوام کو کیا بنائیں گے؟ وہی جو کہ میں خود ہوں، الو۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سیدھے ہیں؟ میں بالکل سیدھا ہوں، اور عوام کو مجھے سیدھا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یعنی عوام اپنا الو سیدھا نہیں کر سکیں گے؟ جی بالکل۔ یہ فرمائیں کہ کیا عوام الو بن جائیں گے؟ بن جائے گے کا کیا مطلب؟ اگر آپ الیکشن جیت گئے تو آپ اس ملک کے لیے کیا کریں گے؟ میں نے اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ ملک میرے لیے کچھ کرے گا۔ ویسے میرا ارادہ ہے کہ جیتنے کے بعد اگر کوئی شاخ خالی نظر آئی تو اس پر بھی الو بٹھا دوں گا۔ کہیں آپ کو عقل مند سمجھا جاتا ہے اور کہیں آپ حماقت کی علامت ہے۔ آخر آپ ہیں کیا؟ میں صرف الو ہوں، اور مجھے اس پر فخر ہے، اور میرا نعرہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے الوؤں ایک ہو جاؤ، یا کم از کم 2 ہو جاؤ۔ شکریہ الو جی، آپ نے بے حد الوؤں والی باتیں کی، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ ایسے الو کی عزت افزائی کی۔ امید ہے آپ ووٹ بھی مجھ کو ہی دیں گے۔ جی بالکل، میرا نعرہ یہی ہے، ساڈا الو آوے آوے۔